لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کفریہ جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، چاہے صریح طلاق ہو یا کنایہ میں ہو. کنایہ کا مطلب الفاظ گول مول ہیں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی. جیسے آپ نے بیوی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی ورنہ طلاق نہیں ہوگی. اور صریح الفاظ جو ہوتے ہیں ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ، اس میں نیت ضروری نہیں ہے. تو ایک تو اس سے ٹوٹتا ہے. دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے، مرتد ہو جانے سے. کفریہ جملہ بولا جس کا دوسرا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو، صاف طور پر اسلام کا انکار کر دیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، معاذ اللہ نقل کفر، ایسا جملہ بول دیا. یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں. اس میں فوراً فتوی بازی نہ کر دیا کریں، بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا، تو مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یا ختم نبوت کا انکار کر دیا. لیکن اس میں وہم بہت لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتے ہیں. تو وہمی نہ ہو جایا کریں، پھر تنگ کرتے ہیں، میرے میاں نے یوں بول دیا تھا تو کافر تو نہیں ہو گئے، میرے میاں نے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی پاگل کر دیتے ہیں. تو واضح لفظوں میں جب تک کوئی مرتد نہیں ہوگا، صاف پتہ چل رہا ہو یہ اسلام کو نہیں مانتا، ایسے الفاظ کہے تو پھر تیسرا نکاح خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں، جو خاص قسم کے رشتے، ان میں کوئی فزیکل سیکشول ریلیشن ہو جائے. خدا نخواستہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا، سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا، اس سے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے اب آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا. تو جب اپنی بیوی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام. وہ تو ساس تو پہلے ہی حرام تھی، بیٹی بھی حرام ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہو اور سسر کو تھوڑا ریزرو رہنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ غلط ہے. بہو کو پیار کرنا ہے، بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ساسیں داماد کو سفر پہ آ رہا ہے تو جناب سینے سے لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن شریعت میں ایک احتیاط ہے. داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت. ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا، یہ شرم کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جس میں خیال کرنا چاہیے. باقی لوگ وہمی بن جاتے ہیں، تنگ بہت کرتے ہیں. اس میں وہمی نہ بنے. کوئی جب تک یقینی بات نہ ہو نا تو پوچھے بھی نہیں. تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، مجھے شک ہے. تو شک وقت سے نہیں ہوتا بھائی، ایسے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. اتنے آرام سے نکاح نہیں ٹوٹتا جتنا لوگوں نے بنا لیا. جب تک توڑیں گے نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بھائی بول دیا ہے. میں نے کہا تیری بیوی تو تجھے 100 دفعہ طلاق بھی دے دے تو نہیں نکاح ٹوٹتا. عورت کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو مرد طلاق دے گا تو ہوگا نا، اس کو وہم ہو گیا. تو ایسے تو ہر عورت جس نے شوہر سے جان چھڑانی ہو بھائی بول کے پتلی گلی سے نکل لے. وہ کیا خیال ہے؟ عدالتوں میں کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر. تو ایسا نہیں ہوتا. آزاد کے لفظ میں لوگ بہت وہمی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آدمی بیوی کو کہہ رہا تھا تم کام کاج سے آزاد ہو، اب وہم ہو جاتا ہے میں نے آزاد بول دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں ڈیٹیل ہے. تو وہمی نہ بنے بس، اور بالکل بے احتیاطی بھی نہ کریں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.